سیٹنک ٹیمپلز ہے کیا اور وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے؟ اور ان کو شو کرنا بالکل ان کے ساتھ دشمنی لینے کے برابر ہے، لیکن پاکستان میں سٹینک ٹیمپل ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شیطانی کام ہم سے کروائے گئے اس کے بعد شیطان نے ہم سے خود ملاقات کی، ہمیں شاباش دی۔ تو وہ 3 دن ہی اس نے کیا تھا کہ تیسرے دن وہ جو اصل شیطان ہے نا، جس کو لوسیفر اور ابلیس کی کہتے ہیں، عزازیل کہتے ہیں، وہ خود آیا تھا اور اس نے آتے ہی اس کو مارنا شروع کیا، اس انسان کو۔ الومیناٹیز کے ایسے کون سے سائن ہیں جو ہمیں نہیں پتہ؟ موبائل کی ایموجیز چیک کر لے تو ایموجیز جتنی بھی ہیں یہ ساری ایلومیناٹی کی سائن ہیں۔ آپ جان کے حیرت ہوگی کہ ہیبرو لینگویج جو ہے یہ شیاطینی جنات جو ہیں ان کی زبان ہے، اور اس میں جادو ان کے لیے آسان ہے کرنا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شیطانی جگہ ہے جہاں پر گوشت پھینک دیا جاتا ہے مردے کا یا کسی جانور کا، اور پھر جنات آ کر کھاتے ہیں اور وہ پھر انسان کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ جنات گوشت اٹھاتے ہیں تو وہ اس انرجی کے ذریعے آپ کے ہمزاد کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ہمزاد کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اچھا، خواب اگر کی آپ پر طرح۔ جادو ہوا ہے تو آپ کو کس طرح کے خواب آئیں؟ بہت زیادہ ہائٹ پہ کھڑے ہیں اور اچانک بندہ گرتا ہے اور نیچے گرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی علامات یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے روشندان میں بیٹھ جاتا ہے گھر کے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سیٹنک ٹیمپلز ہیں جہاں پر شیطانی ریچولز کی جاتی ہے۔ کیا پاکستان میں بھی سیٹنک ٹیمپلز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کا وہ کون سا گاؤں ہے جہاں پر جنات انسان کی خواہشات پوری کرتے ہیں؟ اور دنیا بھر میں بچوں کے مسنگ کیسز کے پیچھے کیا شیطانی تنظیموں کا ہاتھ ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم برہان، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ برہان، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے سیٹنک ٹیمپلز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ سیٹنک ٹیمپلز ہے کیا اور وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے؟ بہت پرانی سائنس ہے۔ دنیا میں 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک بری اور ایک اچھی۔ جو اچھی طاقت ہے جو اللہ پاک کی ذات ہے، جس پہ ہم یقین کرتے ہیں، اللہ رب العزت، تو اس کا جو گھر ہے اس کو بیت اللہ حرم شریف کہتے ہیں اور مسجد کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو بری طاقت تھی، تو اس نے سوچا میرا بھی ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ آ کے مجھے فالو کریں، تو اس نے اپنے لیے جو گھر بنایا، جو ٹھکانہ بنایا جہاں پہ لوگ برے کام کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی مخالفت میں جاتے ہیں اور شرک کرنے جاتے ہیں، تو جہاں پہ بالکل ہی نیکسٹ لیول کے کام ہوتے ہیں، اس کو سٹینک ٹیمپل کہتے ہیں۔ تعریف تو اس کی یہی بنتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں سٹینک ٹیمپل ایک ریئلٹی بن چکی ہے، ایک سوسائٹی میں کھل کے یہ چیز واضح ہو چکی ہے، اور آج کل تو بلا جھجک، وداؤٹ وہ کسی کے ڈر کے بغیر اور کسی کی رکاوٹ کے بغیر، کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کھلم کھلا آج کل ایک کام ہو رہا ہے۔ ایک جنگ چل چکی ہے، ایک اسلام اور باطل کی، حق اور باطل کی۔ مجھے بتائیے گا پاکستان میں سیٹنک ٹیمپلز ہیں اور وہاں پر کیا کیا ریچولز ہوتے ہیں؟ بالکل ہیں، اور ان کو شو کرنا بالکل ان کے ساتھ دشمنی لینے کے برابر ہے، لیکن پاکستان میں سٹینک ٹیمپل ہیں، بالکل ہیں، کھل کے کام کر رہے ہیں۔ اس چیز کا شاید آپ کو بھی پتہ ہو، لیکن وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اس لیول کی تو نہیں ہوتی جس لیول کی ابھی یورپ میں چل رہی ہیں یا انڈیا میں چل رہی ہیں، لیکن اگر اسلام کی، مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی جو ایکٹیویٹی چل رہی ہیں، یہ ایک عام انسان اگر ایکسپلور کر دوں، میں ایکسپوز کر دوں، تو ایک عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، جس میں ایک انسان کو بالکل ہی برین واش کر کے اس کو اتنا چینج کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کی بات کرو تو وہ سامنے سے مذاق بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیول پہ یہ بات چلی گئی ہے ابھی تک۔ کیا کیا ریچولز ہوتے ہیں وہاں پر؟ وہاں پہ دیکھیں، سٹینک ٹیمپل کے جو بیسیکلی اکثر دیکھا جائے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے، تو وہاں پہ بیسیکلی آپ کو اللہ کی مخالفت کرنی پڑتی نعوذ ہے، باللہ۔ یعنی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے آپ اس کے اللہ کے ساتھ جس نے دشمنی مول لی تھی، عزازیل، تو آپ اس کی حمایت میں جاتے ہیں، آپ اس کو، اللہ کو چھوڑ کے اس کو اپنا خدا ماننا پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے ساتھ آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، تو اس کے بدلے میں پھر آپ اس سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ آپ نے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، اس نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، اس نے آپ سے بولنا ہے کہ آپ نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آخرت بچاؤ تاکہ میں آپ کو انعام دوں اور آپ سے خوش ہو جاؤں۔
تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آخرت خراب کرو تاکہ میں آپ سے خوش ہو جاؤں. اچھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شیطانی کام ہم سے کروائے گئے اس کے بعد شیطان نے ہم سے خود ملاقات کی، ہمیں شاباش دی۔ نہیں، یہ ریالٹی نہیں ہے. شیطان کا بھی ملاقات نہیں کرتا ہے. شیطان کے مینیجر ہمیشہ ملاقات کرتے ہیں. شیطان تو کبھی کسی کے سامنے آتا ہی نہیں ہے. ہوں، اور ویسے اس کو بلایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر شیطان کو کوئی بلاتا ہے، اس کے بھی عمل ہوتے ہیں شیطان کو بلانے کے. چونکہ میں ایک پیرانارمل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا یہ فیلڈ ہے روحانیت کا، جادو جینات کا ختم کرنا، علاج کرنا لوگوں کا روحانی طور پہ. تو شیطان کو بلایا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوں۔ صحابہ کرام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات. شیطان کو بلایا جاتا ہے جنات کو؟ شیطان کو بلایا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات بالکل ثابت ہے. ہوں، وہ جو آیت الکرسی کا بتایا تھا کہ ہوں، آیت الکرسی کی جو طاقت شو کی گئی تھی اس وقت اسلام کے زمانے میں. بلانے کا عمل بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے والد صاحب کے پاس کوئی بندہ آیا تھا. صحیح۔ تو ابھی تو ان کے والد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جزائے خیر دے. تو وہ کہتا تھا کہ میں نے شیطان سے ملاقات کرنی ہے. اوہ، تو وہ میرے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں ان کے والد کے پاس. تو انہوں نے بقول خود مجھے یہ کہا تھا. سامنے سے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ استغفار کرو، توبہ کرو کہ آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہو. یہ بھی کوئی کام کرنے کی بات ہے کہ آپ شیطان سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ بضد تھا. جس طرح ہمارے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں جن کا عمل دے دو، میں نے جن ہوں، کا وہ کرنا ہے. آج کل کے زمانے میں بہت لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، تو جنون چڑھا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بالکل۔ تو انہوں نے خیر عمل دے دیا. کوئی میرے خیال میں 11 دن کا تھا یا کتنے کا. تو ابھی وہ چونکہ ان کے پاس علم تھا، میرے پاس تو علم نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح بلایا جاتا ہے. وہ بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی عمل تھا، انہوں نے دے دیا. تو وہ 3 دن ہی اس نے کیا تھا کہ تیسرے دن وہ جو اصل شیطان ہے نا، جس کو لوسیفر اور ابلیس کی کہتے ہیں، عزازیل کہتے ہیں، وہ خود آیا تھا اور اس نے آتے ہی اس کو مارنا شروع کیا، او اس مائی انسان کو. گاڈ! اور اتنا ذلیل کر کے مارا، اتنا ذلیل کر کے وہ بھاگتا ہوا آیا وہ بزرگ کے پاس. تو کہا کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو اس نے کہا ابھی آپ شوق پورا ہو گیا نا، ٹھنڈا بھی فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تو ابھی دیکھ فرشتے اس کو مارتے. ہوں، تو اس نے جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ شیطان فوراً بھاگ گیا. تو اس کے بعد اس نے خیر استغفار کیا اور توبہ کی. تو شیطان کو بالکل بلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا یہ لیول ہی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سنوں. یہ شیطان کے مینیجر کی کیا کہانی ہے؟ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، جو اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. انڈسٹریز پہ ان کا راج ہوتا ہے، مختلف بلینئر ہوتے ہیں، اس طرح کے اس ہوں، کے مینیجر ہوتے ہیں. جب آپ دیکھیں نا، اگر شیطان ایک بندے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کرو، آپ اپنی تذلیل کرو اور میں آپ سے خوش ہو جاؤں گا، اگر وہ بندہ خود کی تذلیل کرتا ہے تو شیطان تو دیکھ کے اس پہ ہنستا ہے، اس سے ملاقات کیوں کرے گا. ہوں، وہ کہتا ہے اگر اس کے پاس اتنی عقل ہوتی ہے خود کی تذلیل ہی نہ کرتا. صحیح۔ ایک خود کی تذلیل کر چکا ہے، اوپر سے میرا لیول ہے ہی نہیں کہ میں اسے ملوں. تو اچھا، کچھ تو یہ شیطانی ریچولس بھی ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جن میں خون پیتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، ڈیولز بائبل کا نام لیا جاتا ہے، یہ کیا ساری چیزیں ہیں؟ بالکل یہ آج کل کے دور میں ریالٹی ہے. لوگ بلڈ پیتے ہیں، حالانکہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس طرح کے. انسٹاگرام پہ بھی آج کل تو ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں، اور فیس بک پہ بھی اس طرح کے کافی پیجز ہیں. 2-3 مہینے پہلے میرے ساتھ کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ بھائی دیکھ کے بتاؤ کہ یہ واقعی ریالٹی ہے یا نہیں. تو میں نے اس کو کہا تھا یہ ریالٹی ہے. ہوتا یہ ہے جو خاص طور پہ ہالی ووڈ کے جو سنگر ہیں، ایکٹر ہیں، یا آپ کو ہالی ووڈ میں اگر جانا ہے، انٹر ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو سدا جوان رہنے کے جھانسا دیا جاتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ سدا جوان رہیں گے یا بلینئر رہیں گے. ہوں، تو یہ بچوں کا خون پیتے ہیں، بچوں کا گوشت بھی اس میں کھانا پڑتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے. اور یعنی کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، ہوں۔ اور جس کے ساتھ اللہ کا غضب انسان پہ نازل ہو سکتا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے. تو یہ بالکل ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، اور یہ ریالٹی ہے. کہا جاتا ہے کہ لومیناٹیز، فری میسنز یہ شیطانی تنظیمیں ہیں، کیا ریالٹی ہے ان کی؟ بالکل ایلومیناٹی جو ہے، یہ تو اس کی تو ابھی کئی برانچز بھی بن چکی ہیں.
تو یہ میرے خیال میں اٹلی سے شروع ہوا تھا، کوئی پروفیسر تھے وہاں کے تو انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی، جرمن پروفیسر. جرمن پروفیسر تھے کوئی ہٹلر کے زمانے میں، میرے کو راؤنڈ اباؤٹ اسی کے کوئی دور کی بات ہے. تو ابھی تو یہ شروع میں ایک سیکرٹ تھی، ایک سیکرٹ تھا، ابھی یہ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے، کھل کے کام کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یو ایس اے میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے گئے ہیں، باقاعدہ اس کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے کہ اس چیز کو بین کیا جائے، ختم کیا جائے. وہ خود لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں، جو وہاں کے جو مطلب ہے سادہ قسم کے لوگ ہیں، یا جو اس وقت ابھی کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہیں یا اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہاں کے لوگ. تو یہ بالکل ریالٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں ہیں، اور ابھی کھل کے پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایلومیناٹی کا سب سے بڑا سائن ایک آنکھ ہے، پیرامڈ کے اوپر بھی وہ بنی ہوئی ہے، اور جو امریکن ڈالر ہے اس کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے. پاکستان میں کچھ پروڈکٹ ہیں اس طرح کی، پاکستان میں ایک بسکٹ چلتا ہے اس کے اوپر بھی اس کی سائنس بنی ہوتی ہیں ایلومیناٹیز کی. اور اس کا کوئی ایک سائن نہیں ہے، بیسیکلی جو اس کی مین سائن ہے وہ آنکھ ہے، اوپر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، لیکن اس کی بیسیکلی بہت سارے سائن ہیں. راؤنڈ اباؤٹ اس کے 72 اس کی جو ہے علامات ہیں. اچھا، الومیناٹیز کے ایسے کون سے سائن ہیں جو ہمیں نہیں پتا؟ ابھی اس میں تو بہت سارے ہیں، لیکن میں دکھا کے نہیں، آپ کو بنا کے نہیں دکھا آڈینس سکتا. کی گائیڈنس کے لیے. آڈینس کی گائیڈنس کے لیے آپ موبائل کی ایموجیز چیک کر لیں، تو ایموجیز جتنی بھی ہیں یہ ساری ایلومیناٹی کی سائنز ہیں. آپ ایلومیناٹی کی اگر سائن چیک کرنا چاہتے ہیں تو موبائل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے نا ایموجی کی، ریالٹی یا ڈارک ریالٹی آف ایموجی، تو آپ سرچ کریں گے تو اس میں 72 آپ کو آ جائیں گی، اس کی ریالٹیز آ جائیں گی. اور یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ختم کی تھیں. تو ان کو ابھی جو یہودی ہیں وہی چیزیں ان کو فالو کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ نکال کے ابھی اس چیز کو پھیلا رہے ہیں. تو اس زمانے میں چونکہ یہ ہیبرو زبان کی علامات ہوتی ہیں، تو وہ جو بھی ان کی علامات ہوتی ہیں وہ ہیبرو لینگویج کی ہیں، اور ایموجیز کے پیچھے بھی جو ڈارک ریئلٹی ہے وہ بھی ہیبرو لینگویج کی ہے، جو آل راؤنڈ دنیا سے ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا گیا، اس کو دوبارہ مطلب ہے انہوں نے اپنے سکولوں میں بھی لانچ کیا ہے، ابھی بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. وہ کچھ ایسے پاسورڈ ہیں، آپ جان کے حیرت ہوگی کہ ہیبرو لینگویج جو ہے یہ شیاطینی جنات جو ہیں ان کی زبان ہے، اور اس میں جادو ان کے لیے آسان ہے کرنا. اور کچھ ایسے سیکرٹ ہیں جو، چونکہ یہ ایک یہودی لینگویج ہے، جیوش لینگویج ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس میں جتنے بھی سیکرٹ ان کے ہوتے ہیں یہ ہیبرو لینگویج میں ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایک تو شو نہ ہو سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس میں یہ چیزیں جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائے گا کہ ہم ایلومیناٹیز کی بات کر رہے ہیں، فری میسن لاجز کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ گاؤں ایسے ہیں یا کوئی قبرستان ایسے ہیں جہاں پر شیطانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بالکل ہیں، پاکستان میں بھی کراچی میں ایک قبرستان ہے، وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. فیصل آباد میں ایک قبرستان تھا، میں اس کا نام نہیں شو کروں گا، وہاں پہ بھی. یہاں پہ لاہور میں ایک قبرستان ہے، یادگار کے قریب راؤنڈ اباؤٹ تقریباً بنتا ہے. تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنا ہو، کسی کی ڈیورس کروانی ہو، یا کسی کو گھر سے بھگانا ہو، کوئی مرڈر کروانا ہو، تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں. اور وہاں پہ بالکل جو محفلیں ہوتی ہیں شیاطین جنات کی، اور وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پوری لسٹ بنتی ہے کس کی ڈیوٹی کہاں پہ لگانی ہے، کس کی کہاں پہ لگانی ہے، تو شیطان کے تخت لگائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں قبرستان میں. اس کی آلریڈی میں بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. نسبین کا قبرستان، یہ ابھی جو میں ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے. نسبین کا قبرستان جہاں پہ حضور علیہ السلام نے پورٹل کھولا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورٹل کھول کے جب دوسری دنیا میں تشریف لے گئے تھے. ایک واقعہ معراج ہے، ایک پورٹل کھولنے کا بھی واقعہ ہے. تو نسبین کے قبرستان کا تو اس کے میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں. تو قبرستان میں یہ چیزیں بالکل ہوتی ہیں، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ پورٹل بھی کھول سکتے ہیں دوسری دنیا سے. چونکہ یہ دیکھیں نا،
قبرستان ایک جگہ ہی ایسی ہے جہاں پہ انسان کو دفنایا جاتا ہے، اس کا عالم برزخ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہوں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں شفٹ ہونے کا راستہ قبرستان ہے۔ ہوں تو ہم زمین پہ ہیں اور وہ زمین کے اندر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل. تو یہ بالکل حقیقت ہے، قبرستان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شیطانی جگہ ہے جہاں پر گوشت پھینک دیا جاتا ہے مردے کا یا کسی جانور کا، اور پھر جنات آ کر کھاتے ہیں اور وہ پھر انسان کی مدد کرتے ہیں. یہ کافی قیمتی سوال کیا ہے آپ نے، اور میرے ذہن میں تھا لیکن ابھی آپ نے یاد دلا دیا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شاید لاسٹ ٹائم پہ میں نے اس پہ ڈسکس بھی کی تھی کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، گوشت لے لیں، ہوں اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیں۔ بہت بڑے میں نے دیکھے ہیں اسپرچول ہیلر جو ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دعوے جبے کبے پہن کے ممبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا آج کل ٹی ویوں پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گوشت لے لیں کسی بھی چیز کا، باڈی کے ساتھ مس کریں، یہ کریں، نعت علی پڑھیں۔ تو اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، ہوں بلکہ یہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک واردات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، سیٹنک ٹیمپل اور فری میسن لاجز کی ہم بات کریں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں یا اسپیسیفک پلیسز ایسی ہوتی ہے جہاں پر گوشت پھینک دیا جاتا ہے اور جنات آ کر وہ گوشت کھاتے ہیں اور بدلے میں کام کرتے ہیں. جی یہ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ کو بیسیکلی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ایسا کہ اگر کسی پہ کوئی چیز آ جائے تو وہ گوشت لے لے، بڑا یا چھوٹا، اور ہڈی کے بغیر ہونا چاہیے، ہوں اپنی باڈی کے ساتھ مس کرے اور قبرستان میں جا کے پھینک دے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے سائنس کیا ہے ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے، اور میں اس پہ ڈسکس آلریڈی کر چکا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کو برباد کرنے کی ایک ٹرک ہے، اور اگر تو کوئی واقعی کوئی آپ کا خیر خواہ ہے، بلکہ مجھے ایک بندے نے کال کی تھی اور کہا تھا کہ بھائی ہمیں ایک عامل صاحب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کچھ گوشت لے لیں اور اپنے ساری فیملی کے جسم کے ساتھ آپ نے مس کرنا ہے، اور اس میں ہڈی بھی ہونی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ جسم کے کون سے حصے کی انہوں نے جانور کی ہڈی صحیح. بتائی تھی، تو آپ نے اپنی چھت پہ پھینک دینا۔ اور کیا ہم یہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ انہوں نے کال کر کے مجھے پوچھا تھا۔ تو بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس عامل نے کہا ہے؟ ہوں تو اس کا تو مطلب ہے، اگر آپ کو یہ بندہ کوئی بھی بندہ آپ اگر کو اس طرح کا کوئی عمل آپ کو دیتا ہے تو وہ بہتر ہوں ہے کہ آپ نہ کریں۔ اسلام میں، شریعت میں، یا جو پیرانارمل سائنس ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی ہے یا صحابہ کرام سے ملی ہے، یا جتنی بھی اسلام کی کتب ہیں، ان میں اس طرح کا کوئی چیز درج نہیں ہے۔ اس کی سائنس یہ ہے کہ جب آپ جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر کپڑوں پہ جادو کر دیا جاتا ہے، عورتوں کے ہوں بالوں پہ جادو ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سائنس ہے، چونکہ گوشت جنات کی فیوریٹ غذا ہے، ہوں تو وہ آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ پھینکتے ہیں تو وہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ہوں یہ کس انسان کے اس کے اندر انرجی آ چکی ہے، اور چونکہ انسان کے اندر اپنا ایک جن ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں، قرین بولتے ہیں، تو اس کی انرجی اس میں شفٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اوکے. تو جب وہ جنات گوشت اٹھاتے ہیں تو وہ اس انرجی کے ذریعے آپ کے ہمزاد کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور ہوں پھر آپ کے ہمزاد کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، صحیح ہوگا. جس کے ذریعے آپ گوشت تو پھینک آتے ہیں، لیکن جب پھینک کے آتے ہیں تو آپ کے پیچھے پھر وہ بلائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں وہ زیادہ ہوں تر چڑیل ہوتی ہے، ڈائن ہوتی ہے، یہ اکثر لوگ جو نہروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہوں سڑکوں کے کنارے گوشت لے کے، تو پھر وہاں پہ جو کپل گزرتے ہیں وہ تو بذات خود تو وہ نیک نیت سے کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجر ہے او اور مائی اس کا گاڈ. رزلٹ کتنا برا آئے گا۔ تو لے کے پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے پھینکتے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں فیملیز ہوتی ہیں، تو گھر میں پھر لڑائیاں فساد۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے پھینکا وہاں پہ صرف پرندے کھائیں گے، یا وہاں پہ اور بھی مخلوق رہتی ہے، اور اکثر یہ نہروں کے کنارے اور جو ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہوں جو آپ کو گوشت دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہاں پہ کون سی آئیڈینٹی ہے، جو آپ کا گوشت کھائے اس کو پسند آ جائے اور وہ اور لینے کے چکر میں آپ کے پیچھے آ جائے۔
اچھا، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سڑک کے سینٹر میں کوئی گوشت کا ٹکڑا یا بکرے کی سری ملتی ہے، کہتے ہیں اگر اس کے اوپر سے گزر جاؤ تو سایہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کسی کی گر بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنے سے آپ کے اوپر سایہ جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خاص طور پہ ویرانے میں جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے ان سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ اس میں لال کپڑا ہو سکتا ہے، ہوں، قبرستان میں بلیک کپڑا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے اگر لال کپڑا پڑا ہے یا کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے یا کوئی سری پڑی ہے تو میں بھی چانسز ہیں اس کے کہ اس کے اوپر میجک ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی فیوریٹ غذا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جب اوپر سے آپ گزرتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ریڈ کلر کی بات بتائی ہے، شیطان کے بھی کوئی فیوریٹ کلرز ہوتے ہیں اور کوئی ایسے کلرز ہوتے ہیں جن سے شیطان دور بھاگتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں شیطان کے فیوریٹ کلر تو بہت ہی، میں نے اس ہوں، پہ ٹاپک پہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، بہت زیادہ اس پہ کوشش کی ہے لوگوں کو انفارم کرنے کی، اور جو سب سے فیوریٹ کلر ہے شیطان کا وہ ریڈ اینڈ بلیک ہے، ہوں، جس کی وجہ سے انسان کمزور ہوتا ہے یا جس کے چانسز ہیں انسان کے اوپر بلیک میجک چلنے کے، اوکے، ٹارگٹ ہونے کے۔ تو بلیک یہ ہے کہ بلیک میں نیگیٹو انرجی یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، نیگیٹو انرجی کو، چاہے ہوں، نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، یہ ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور یہ بھی سائنس سمجھ لیں کہ غلاف کعبہ بلیک کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اور کعبہ بھی جو ہے وہ بلیک پتھروں سے بنا ہے، اس کے بھی جو سٹون ہے وہ بلیک یوز کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی انرجی اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے، ہوں، اور اس کے ساتھ یہ سائنس بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جب انسان جاتا ہے مکہ تو وہ کیوں وہاں پہ مطلب اس طرح صاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ ہوں، ختم ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ اس کی صحیح، وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں، آپ کا جو تمام بری حرکتیں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان کو کعبہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ بالکل جو ہے بالکل نئے بن جاتے ہیں، آپ کے اعمال نامہ جو ہوتا ہے وہ ہوں، ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی وجہ سے بلیک کلر جو ہے یہ ہر ہوں، چیز کو، ہر بری آئیڈینٹی کو، اچھی آئیڈینٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی کر لیں، آپ بلیک ڈریس ہوں، پہن کے آپ بازار چلے جائیں یا کہیں گھومنے چلے جائیں، کسی فنکشن میں، پارٹی میں، یا جہاں پہ آپ کا دل کرے، جہاں پہ کافی رش ہو، تو جب آپ واپس آئیں گے یقیناً آپ کا جو سر ہے تھوڑا بھاری ہوگا، آپ کا باڈی اوکے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ وائٹ کلر پہنتے ہیں، اس میں روحانیت انکریز ہوتی ہے۔ میں خاص طور پہ ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو، اگر ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی آتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہوں، کو بلیک اینڈ ریڈ ڈریسز یہ بالکل، اگر تو ٹریٹمنٹ میرے سے کروانا تو یہ الاؤ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو روحانیت انکریز کرنے کی جو کلر ہیں، جو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھے، جو اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند بے کرتا شک، ہے، اس سائنس کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں وائٹ ہو گیا، اس میں ڈارک سبز ہو نیوی، گیا، ڈارک نیوی نہیں، سب سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہوں، سبز کا آپ دوپٹہ یوز کر سکتے ہیں، خواتین تو پہن سکتی ہیں، لیکن مرد کو سبز یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہوں، تو اس کا بھی کچھ ریزن ہے۔ اس کے وہ کیا ساتھ ریزن ہے؟ یہ بھی جو سبز ہے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہوں، جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس میں کچھ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو بذات خود خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، منافق جنات ہوتے ہیں، اور ہوں، وہ اس میں انسان گمراہی کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ اس کی بھی ایک سائنس ہے، ہر رنگ کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے۔ یہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر کوئی بندہ سائنس سمجھے تو اس میں یہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی سمجھنے کے لیے، پیرانارمل کی سائنس۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواب میں اگر کچھ رنگ نظر آئے تو ان کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے کہ جنات کو اشارے دے رہے ہیں یا آپ پر جادو ہوا ہے۔ نہیں، خواب میں رنگ کلر کا دیکھا جائے تو خواب کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس کنڈیشن میں خواب آیا ہے، ہوں، آیا آپ کی سچویشن کیا تھی۔ آپ نماز پڑھ کے سوئے تھے تو یہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ ہی ہوتا ہے۔ ہوں، آپ معوذتین پڑھ کے سوئے تھے، جس طرح اسلام میں حکم ہے باقاعدہ، اس کا پابندی کی گئی ہے، اسلام نے اس چیز کی پابندی کی ہے کہ آپ معوذتین پڑھیں، دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے خواب پہ۔ اور کلر جو بلیک اگر کوئی نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی، مطلب بلیک اینڈ ریڈ، یہ تو بالکل خطرے کے علامات ہیں ہوں، خواب میں اگر آئیں۔
لیکن پھر بھی یہ خواب کی سچویشن ہے، خواب کی تعبیروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا کس طرح ہے، اور اچھا، خواب اگر کی آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ کو کس طرح کے خواب آئیں گے؟ اگر تو آپ پہ جادو ہے تو یہ بیسیکلی سمجھ لیں اس انسان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر نیند آتی ہی نہیں ہے، اور رات کو بلا وجہ جاگتا رہے گا، سستی، لیزی بہت ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اور اگر اس کو خواب آتے بھی ہیں تو اس کو خواب میں کٹے ہوئے جانور زیادہ تر آتے ہیں، اور عجیب طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ ایسا جانور آئے گا جو آدھا بھینس ہوگا، آدھی گائے ہوگی، یا ان کا آدھا وجود ہوتا ہے، یا ان کے پیر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کا سر کٹا ہوتا ہے، یا ان کا کوئی وجود کا کوئی حصہ غائب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو چھپکلی، سانپ اور وحشی درندے قسم کے جو جانور ہوتے ہیں یہ نظر آتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے جس کے اوپر میجک ہوتا ہے، اگر وہ خواب اس کو نظر آتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چیز لگی ہے، وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ اکثر ایسا۔ دوڑ نہیں پاتا، یوں محسوس ہوتا ہے اس کے پیر بہت زیادہ ہیوی ہو گئے ہیں، یا پیروں کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی گئی ہے۔ اینڈ جو اس کی نیکسٹ سمٹم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کو بہت زیادہ ہائٹ پہ کھڑے ہیں اور اچانک بندہ گرتا ہے اور نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، آپ کے پیچھے کوئی چیز لگ چکی ہے، آپ کو اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ بھائی آپ کو ابھی الرٹ ہونا چاہیے، آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ آپ کے پیچھے یہ چیز آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل جاتا ہے انسان کو، لیکن بندہ اگر کوئی اس کو اگنور کرتا ہے، یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے، اور حدیث میں باقاعدہ سختی سے کہا گیا ہے کہ جو علاج ہے وہ کرانا سنت ہے، اور چھپانا جو ہے، مرض کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ اگر سیرت نبوی پڑھی جائے اور جو اس طرح کی سچویشن ہے تو اس کو چھپانا تو نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بتائے گا کہ جادو جنات کی بات کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو مسنگ بچوں کا کیس ہے، جو قصور میں بھی ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، جی کہا جاتا ہے اس کا بھی کوئی شیطانی جو تنظیمیں ان سے تعلق ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اگر سب سے زیادہ مسنگ بچوں کا کیسز آتے ہیں، مسنگ پرسن تو ایک الگ ٹاپک ہے، وہ تو پورے پاکستان میں ہی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں، یا اگر دیکھے جائے مسنگ جو بچے ہیں ان کی سچویشن، تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ قصور میں یہ چیزیں سب سے زیادہ کیوں ہیں۔ تو میں بھی شاید آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ایلومیناٹی کا ایک کمانڈر قتل ہوا تھا، جس کا مرڈر ہوا تھا قصور میں 1947 میں، راؤنڈ اباؤٹ کوئی اس ٹائم جب پاکستان کا قیام ہوا تھا اس ٹائم۔ تو قصور میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے ایلومیناٹی، بہت زیادہ وہاں پہ کیسز آتے ہیں۔ زینب قتل کیس بھی کسی زمانے میں بہت زیادہ شو ہوا تھا، جس کا وہ 8 بچیوں کا ریپ ہوا تھا۔ اگر دیکھا جائے آپ کو ڈارک ویب پہ جو پاکستان میں زیادہ تر بچے غائب ہوتے ہیں، ڈارک ویب پہ جاتے ہیں، کیسز آتے ہیں، یہ قصور سے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، بلانگ کرتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک عجیب قسم کی سچویشن ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایلومیناٹی کا ایجنڈا ہے۔ ابھی وہ ایجنڈا کس طرح پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ہیپناٹائز کیا جاتا ہے، ان کا برین واش کر کے، ان کو ایموشنل کر کے، جذباتی کر کے، ان کو ایسی سچویشن پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں۔ ان کی ذہن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ایک جنون ان پہ حاوی ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو بھئی اگر بچہ ہاتھ میں آ جائے تو بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں، اور کافی دردناک قسم سے ان کی موت کی جاتی ہے، ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ پہلے ایک انسانی مرض تھا، لیکن ابھی ایک چونکہ تنظیم بن چکی ہے، ایک ایجنڈا بن چکا ہے۔ تو حدیث میں بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکلنے دینا چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ جو شیاطین ہوتے ہیں یا شیطانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مغرب کی اذان سے لے کے رات کے 10-11 بجے تک یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ 10-11 بجے کے بعد آپ چاہیں تو ان کو باہر نکلنے دیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ ان کو نہ ہی نکلنے دیں۔ ہپنوٹزم کی آپ بات کریں، ہپنوٹزم کیا ہے اور ریئل لائف میں کبھی ہپنوٹزم دیکھا ہے؟ بالکل ہپنوٹزم ہے، عملیات سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بیسیکلی اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت ساری ٹائپ ہیں اس کی۔
آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو یوگا کے ذریعے بھی ہپنوٹزم کے طریقے سکھاتے ہیں، اور اس میں مائنڈ تھراپی بھی ہوتی ہے، اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، اس پہ بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی بیسیکلی جو مین اس کی ایک ہی چیز ہے، یہ ہمزاد کے ساتھ کنیکٹ ہے، ہوں اور ہمزاد ہی اس کا پیچھے مائنڈ ماسٹر ہوتا ہے جو ایک جن ہے اس کے ذریعے. باقی عملیات کی لائن میں دیکھا جائے، روحانیت کی لائن میں دیکھا جائے، تو اس طرح کا عمل ایک آلریڈی میرے پاس بھی ہے، جس کے ذریعے آپ کوئی بھی کسی سے بات منوانی ہو، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ کوئی غلط بات نہ ہو. ہوں فار ایگزامپل، اگر کسی کی اچھے کے لیے کرنا ہے، یا آپ کہیں پہ پھنس چکے ہیں ہوں جہاں پہ کوئی فتنے کا مسئلہ ہے، یا کسی کے مرڈر ہونے کا قتل ہونے کا مسئلہ ہے، کوئی آ گیا کوئی اس طرح کی سچویشن، تو وہاں پہ آپ یہ ٹرک یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ہوتی ہے. آپ نے کبھی ایسے دیکھا کہ کسی نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہو اور ہپنوٹزم ہو گیا ہو اس کی طرف سے؟ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی سچویشن فی الحال تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو میں جانتا ہوں. ہپنوٹزم کی بھی میں نے ابھی کہا کہ ڈیفرینٹ ٹائپس ہیں. ہوں کچھ لوگ آنکھوں میں دیکھ کے ہیپناٹائز کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرفیوم ان کے پاس ہوتا ہے ہیپناٹائز کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بلیک میجک ہوتا ہے. ہوں تو بلیک میں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، دیکھیں نا. ایک اگر سکہ ہے تو اس کی دو سائڈ ہوتی ہیں، ٹو ایسے ہی سائڈ ہے. ہوتی ہیں. تو ایک اگر میرے پاس اگر ایک ویپن ہے، ایک تلوار ہے، تو اس کو میں اچھے کے لیے بھی یوز کر سکتا ہوں، برے کے لیے بھی یوز کر سکتا ہوں. بالکل. ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اچھے کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کہیں پہ کوئی لڑائی ہو چکی ہے، ہوں یہاں پہ میں نے ابھی کہا ہے کوئی مسئلہ سچویشن ایسی آ گئی، ایک بندے کو کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ایک شیطانی عمل ہے اس میں، جو دوسری قسم ہے عام طور پہ. اس میں لوگ پرفیوم کے ذریعے کہتے ہیں، اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے پاس ایک پرفیوم ہے، وہ اگر لگا کے جائیں تو جنات کام کرتے ہیں. وہ جنات نہیں ہوتا، وہ ہپناٹزم ہی ہوتا ہے، ہوں اور یہ شیطانی عمل ہے. اس کے آپ کو کوئی آپ کی چیز ٹچ کر کے، وہ آپ کے جسم کا کوئی کپڑا، آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹچ کر کے، آپ کے بال ٹچ کر کے، کوئی بھی آپ کو ہپناٹائز کر سکتا ہے اور اچھا، کچھ بھی جسم کروا کے سکتا ہے. کپڑے کی بات کی آپ نے. اکثر نا کپڑوں کے اوپر کٹ لگ جاتے ہیں یا کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اسپیسیفکلی دوپٹہ، کہتے ہیں جنات کرتے ہیں. یہ جنات خود سے نہیں کرتے، بلکہ جنات سے یہ کام کروایا جاتا ہے، اور جادو کے زور پہ کروایا جاتا ہے. اگر کسی کے گھر میں کپڑوں پہ کٹ لگتے ہیں یا کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. ہوں بہتر یہی ہے کہ اچھا، یہ ابھی یہاں پہ ایک اور چیز آگے میں ڈسکس کرتا چلوں. ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ ہم جو ڈریسز چینج کرتے ہیں یا شاور لیتے ہیں، تو اپنی ڈریس واش روم میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہوں تو وہیں پہ دو دو دن، تین تین دن تک لٹکی رہتی ہے ہماری ڈریس. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں، اسلام میں یہ چیز سختی سے منع ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بیت خلا ہے، واش روم ہے، یہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام میں حکم دیا گیا کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے داخل ہوں. تو جب آپ وہاں پہ اپنی ڈریسز چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ شیطان کو، جنات کو موقع مل جاتا ہے، چانس مل جاتا ہے. وہ ان میں اپنی نیگیٹیوٹی چھوڑتے ہیں، ان میں بیماریاں داخل کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہم نے تو کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھائی. تو یہ ہوں بھی ایک، اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو اسی وجہ سے ابھی آپ سیرت نبی بھی پڑھیں نا، ابھی آپ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی کتاب کھولیں گے حدیث کی، تو اس میں نیا لباس پہننے کی دعا بھی دی گئی ہے. بالکل. یا روزمرہ کے جو اذکار کھولیں گے نا، ذکر اذکار کی کتابیں، تو اس میں بھی نیا لباس پہننے کی دعا دی گئی ہے، اور لباس جو اتار کے رکھنا ہے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کی بھی دعا دی گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے جو اگر ڈریسز پہ کٹ ہے، بہتر ہے وہ لباس نہ ہی پہنے تو بہتر ہے. ہوں اس کے اگر آپ چاہتے ہیں تو بہتر ہے اس کو واش کر کے جلا دیں. اگر واش نہیں کر سکتے تو اس کو ویسے ہی جلا دیں، بہتر یہی اس کا حل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بات بتائیے گا کہ جنات کے ذریعے بیماریاں لگ جاتی ہیں، جی جنات کبھی کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں؟ بالکل، جنات کے ذریعے بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. یہ جنات بھی بیمار ہوتے ہیں، ہوں اور کافی مزے کی بات یہ ہے کہ شاید آپ پہلی بار سنیں
کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جاتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کڈنی پین ہو گئی، بخار ہو گیا، اس کے ساتھ سر درد ہو گئی، یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، جو ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، پیشنٹ ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتے ہیں، اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، لیکن وہاں پہ زیرو آتا ہے، بالکل جو ہوتا ہے وہ ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ بالکل مطلب کلیئر آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو ہوں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن واپس آتے ہیں تو پھر ویسے بیمار ہوتے ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ روحانی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی ایسا جن حاوی ہو جاتا ہے جو بذات خود بیمار ہوتا ہے۔ اوکے تو بذات خود وہ بیمار ہوتا ہے، تو وہ جب آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ شو نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ جائیں علاج کروائیں، آپ کے علاج کے ذریعے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہوں تو اصل میں آپ کے اوپر جن نہیں ہوتا ہے، جو جس کو بیماری لگی ہوتی ہے، اگر آپ پھر علاج نہیں کرواتے، آپ بس کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں علاج نہیں کرواتے یا اس کو سیریس نہیں لیتے، تو وہ اس کے ذریعے پھر وہ بیماری آپ کے جسم میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہوں تو یہ سچویشن سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اگر رپورٹس ہماری نیگیٹو آ رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی چیز نہیں آ رہی، کلیئر آ رہی ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی چیز ہے بھی صحیح تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، میڈیکل کروا سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ روحانی علاج کروائیں۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جنات کسی انسان کو خاص طور پہ لڑکیوں کو غائب بھی کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اس طرح کے کیسز ہوتے نہیں ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں کیسز ہوتے ہیں، جنات نہیں غائب کرتے، دیو عفریت جو ہے وہ غائب کرتے ہیں، ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مردان سے اپنی زندگی میں نے ایک کیس دیکھا ہے، وہاں پہ ایک فیملی تھی، ان کی لڑکی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا۔ باقی بلوچستان میں اور یہ گلگت والی سائڈ جو ہے پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ عفریت رہتے ہیں، تو عفریت بہت شیدائی ہوتا ہے لڑکیوں کا، ہوں عفریت بہت زیادہ شیدائی ہوتا ہے، خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کا، تو اس کی بہت فیوریٹ چیز ہے، نوجوان لڑکیوں کا وہ بہت زیادہ شیدائی ہوتا ہے، تو اس کو اٹھانے میں بھی کوئی اتنی دقت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی پاور بھی عام جنات سے تو بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے، تو عفریت تو بلا ہی ایسی ہے، جنات بھی اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، جنات اٹھانے پہ اٹھا سکتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا سکتے ہیں، تو انسان یا عورت اس کے لیے کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بتائے گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کوئی ایسا کیس دیکھا ہے کسی جن کی شادی کسی انسان سے ہوئی ہو، یا کسی جن زادی کی شادی کسی انسان سے ہوئی؟ دیکھیں یہ پڑھا بھی ہے کتابوں میں، لیکن کافی لوگوں کے بارے میں دو تین کیسز میں نے سنے تھے، اور اس کا ہوتا یہ ہے کہ ایک سیکرٹ چیز ہے، ہوں شو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے، سوائے فقہ حنفیہ کے، باقی تینوں فقہا کے جو امام ہیں ان کے قریب یہ چیز جائز ہے، کر ہوں سکتے ہیں آپ، اور ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ پریوں سے بھی شادی کرتے ہیں، اور ہوں زیادہ تر پریوں سے شادی کامیاب رہتی ہے، لیکن جنیوں سے جو شادی ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے، اور لوگ کرتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے طرح کے بہت سارے ٹاپک ڈسکس بھی کیے ہیں، اور بذات خود میں ایک بندے کو جانتا ہوں جنہوں نے کوئی ایک ان کے پاس ایک پری حاضر ہوئی تھی اور عمل کیا تھا انہوں نے چہل کاف کا، تو وہ کہتی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں ابھی اس لائن میں نہیں آنا چاہتا، تو ہوں چونکہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا، شریعت اگر اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر ہوگا، تو ہوتا ہے، لیکن جو جنی کے ساتھ شادی کرنا ہے ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے۔ اور جنات اور انسان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں؟ بچے بالکل، اگر تو وہ انسانی روپ میں آ کے شادی کرتی ہے تو اس پہ بالکل بچے ہوتے ہیں۔ کیس سنا ہے کبھی کوئی ایسا؟ کیس بالکل سنے ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے صلی کے اللہ بھی اس علیہ طرح کے وسلم، کیسز ہوتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ دنیا میں علیہ وسلم۔ تشریف لائے، تو جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو اس زمانے تک یہ کیسز ہوتے تھے، مکہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ میں بھی اس طرح کے کیسز ہوتے تھے، جو خواتین ہوتی تھیں ان کے پاس جنات آتے تھے، اور شادیاں بھی ہوتی تھی، ان کے تعلقات بھی ہوتے تھے، اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی تو اٹھا کے لے بھی جاتے تھے۔ ہوں تو یہ بھی اس طریقے شیاطین اور جنات کتابیں اس میں آپ کو مل جائے گا، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ آئی تھنک مدینے کا واقعہ ہے، اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے طریق شیاطین اور جنات میں
کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے روشن دان میں بیٹھ جاتا ہے گھر کے، ہوں تو وہاں سے نیچے اترتا ہے اور انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو عورت اس سے پوچھتی ہے کہ ابھی تقریباً 10-15 دن ہو گیا، آپ نے کوئی چکر نہیں لگایا، میں نوٹ کر رہی ہوں، آپ کیا وجہ ہے، بس مسئلہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ جن کہتا ہے کہ ابھی مکہ میں ایک نبی آ چکے ہیں، ہوں تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا ہے، اس چیز کو روک دیا ہے کہ کوئی بھی جو جن ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ یا انسان جنات کے ساتھ یہ اس طرح کے جو حرام تعلقات ہیں قائم نہ ہی کریں، اور ہمیں روک دیا گیا، جس کے بعد سورہ جن بھی نازل ہوئی تھی۔ ہوں تو اس میں بھی کہا گیا کہ آئے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس جنات کی ایک جماعت آئی تھی۔ تو یہ ساری سچویشن بالکل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بنکرز دنیا میں بنائے جا رہے ہیں اور جو مسنگ پرسن کا کیس ہے، یہ شیطانی جو تنظیمیں ہیں تعلق رکھتی ہیں اس سے۔ مسنگ پرسن کے بنکرز اور شیطانی تنظیمیں، یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں جو سٹینک ٹیمپل ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ بنکر تو اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ چیز سیکریٹ رہے۔ ہوں بنکر ڈارک ویب کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ایلومیناٹی اور ڈارک ویب بالکل ایک ہی چیز ہے، اور وہاں پہ جو مسنگ پرسن لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے، جسم کے اعضاء نکالے جاتے ہیں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ بیسیکلی ہوتا ہے یہ انسان شیطان کو خوش کرنے کے لیے، انسانیت کی جتنی تذلیل کی جائے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو پاور دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی خود ایسے شکنجے میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جنات مسلط ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ایسے بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو الومناٹی کا ممبر ہو یا رہ چکا ہو؟ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن اس طرح کے کافی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کسی کے تھرو۔ کچھ لوگوں کا پتہ بھی ہے کہ وہ ایلومیناٹی کے ممبر ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ آفر آتی ہے لوگوں کو، ہوں ہم آپ کو پیسہ دیں گے، یو ایس اے کا ویزا ایک دن میں لگوا کے دے دیتے ہیں، اور ہوں اگر آپ کو فیم چاہیے، آپ کو اگر انڈسٹری میں آپ نے آنا ہے، ٹی وی انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، فلم انڈسٹری میں، یا میوزک انڈسٹری میں آنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو دولت ملے گی۔ وہ انسانوں کی کمزوریاں دیکھتے ہیں، ہوں لیکن یہ بھی چیز ساتھ میں یاد رکھیں کہ جو چیز وہ کہتے ہیں وہ 110% وہ کرتے نہیں ہیں، ہوں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ اور جو پولیٹیشنس ہوتے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں ان چیزوں میں، اور پولیٹیشنس بھی اپنی روح کا سودا کر لیتے ہیں۔ پولیٹیشین ان چیزوں پہ تو بلیو رکھتے ہیں، یہ بلیک میجک اور اس طرح کی چیزوں پہ، اور کرواتے بھی ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کے کیسز بہت زیادہ چلتی ہیں، لیکن ایلومیناٹی کا ابھی تک پولیٹیشین کے حوالے سے، پولیٹیشین ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو وزارت چاہیے، کوئی منسٹر بننا چاہتا ہے، اور بلکہ پاکستان میں بھی اس طرح کی سچویشن دیکھی گئی تھی جب یہاں پہ ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کیا گیا تھا، ہوں اور بالکل ہوتا ہے LGBTQ شیطانی ایجنڈا ہے۔ بالکل شیطانی ایجنڈا، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ جس طرح یہاں پہ لیگل کیا گیا تھا، تو حکومتیں ان کو پروموٹ کرتی ہیں۔ پہلے تو یہ چھپ کے کرتے تھے اور حکومتوں سے یہ ہیلپ لیتے تھے، ابھی حکومتیں ان سے ہیلپ لیتی ہیں، اور اپنا سٹیبل رہنے کے لیے ان چیزوں کو فالو کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی ابھی دیکھ لیں ہر کنٹری میں، ہر ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، ایک ہوں جنگ لگی ہوئی ہے اسلام کی اور باطل، حق اور باطل کی جنگ، ایک ایسی جنگ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہوں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہے، تو یہ انہی کا ایجنڈا ہے۔ ایل جی بی ٹی کیو اور ایلومیناٹی انہی کا ایجنڈا ہے۔ جتنے زیادہ کسی ملک میں قتل ہوتے ہیں، جتنی زیادہ ناانصافی ہوتی ہے، اس چیز کو پاور ملتی ہے۔ اچھا، LGBTQ کے بارے میں بات کریں، امریکہ میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے الومناٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ فری میسن لاجز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی وہاں پر انٹر ہونا چاہتا ہے، پہلے اس کو وہاں پر انٹرویو دینا ہوتا ہے، انٹرویو کے بعد پراپر اس سے اوتھ لی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ممبر بنایا جاتا ہے۔ جی یہ بالکل ایک ڈارک ریالٹی ہے، اور اچھا یہ سائنس بھی آپ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی سچویشن ہو کیوں رہی ہے۔ ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے جنات تھے، سورۃ نمل میں، ہمیں سورۃ نمل کی تفسیر میں اس کی چیز، یہ چیز مل جاتی ہے
کچھ ایسے جنات تھے جو بہت زیادہ پاورفل اور شریر تھے، بہت زیادہ ڈینجر ٹائپ تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی کہنا نہیں مانتے تھے۔ یہ باقاعدہ سورۃ نمل میں ہمیں ملتا ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورۃ نمل جب کوئی پڑھے گا تفسیر کے ساتھ تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو جب جو دیو تھے، عفریت تھے، کچھ ایسے جنات تھے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈرا کے، سزا دے کے ان سے کام کروائے، ان سے جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہ سارے مطلب اس وقت جو عمارتیں ہوتی تھی وہ بنوائیں، اور بھی بہت سارے کام تھے، کنویں بنوائے، زراعت کا کام لیا۔ تو کچھ ایسے جنات تھے جو بالکل کسی کے کہنے میں نہیں آتے تھے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو قید کیا تھا۔ تو جب وہ قید ہو گئے تو اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ قیامت کے قریب جو میرے بھائی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات قید کیے تھے نا، وہ آزاد ہوں گے اور وہ آ کے انسانیت کو برباد کریں گے اور اپنے بدلے لیں گے۔ تو بیسیکلی جس طرح ظلم بڑھتا جائے گا، ان کے اوپر جو حصار لگے ہوئے ہیں، ان کی جو زنجیریں ہیں وہ اسی طرح کمزور ہوتی جائیں گی۔ جس طرح اسلام کمزور ہوتا جائے گا وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، ان کو انرجی ملے گی، کیونکہ مسلمان کے ذکر اذکار، مسلمان کی عبادت ان کی کمزوری ہے، جس سے ان کے حصار جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان کا قید خانے مضبوط رہتے ہیں۔ اگر جس طرح مسلمان عبادت چھوڑتا جاتا ہے، دنیا میں انصافی ہوتی ہے، نا انصافی، قتل وغیرہ، تو ان کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جتنا، چونکہ وہ انسانیت کے مخالف تھے تو انسانوں کے ہاتھوں قید ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسان تھے، تو وہ ان کے جو بدلے تھے وہ اب کی انسانیت سے لے رہے ہیں، جو ان کو فالو نہیں کرتے ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھواتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے اعضاء کٹواتے ہیں، ان کو ٹارچر کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہی شیاطین جنات ہیں جو انسانوں سے یہ چیزیں کروا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا برہان، تھینک یو سو مچ۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا کہ الومیناٹی کی کیا حقیقت ہے، دنیا میں جو مسنگ بچوں کا کیس ہے اس کی کیا ریالٹی ہے، جو سیٹنک ولیجز ہیں، سیٹنک ٹیمپلز ہیں، وہاں پر کون کون سی ریچولز ہوتی ہیں، کون کرواتا ہے ریچولز، اور سیٹن سے جو ملنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تھینک یو۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سیٹنک ٹیمپلز اور سیکرٹ سوسائٹیز کی ریالٹی پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیون۔